اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے ایمان والو شیطان کے قدموں پر نہ چلو، شیطان کے طریقے اختیار نہ کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنكَرِ، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ بے حیائی اور بری بات بتائے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کبھی ستھرا نہ ہو سکتا۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ، ہاں اللہ ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اور اللہ سنتا اور جانتا ہے۔ قرآن کی آیتیں بتا رہی ہیں، واضح کر رہی ہیں برائی، خرابی، غلط باتوں سے بچنے کے لیے کہ شیطان کے طریقے پر نہیں چلنا۔ ایمان والا شک والا نہیں ہوتا، شک والا نہ اللہ میں شک، نہ قرآن میں شک، نہ نبی میں شک، نہ فرشتوں میں شک۔ اب وہ لوگ جو باتیں کر رہے ہیں، ان لوگوں نے گویا یہ سمجھ لیا کہ جتنی ان کی سمجھ ہے وہ صحیح ہے، تو اپنی سمجھ کو اللہ، نبی کے ارشادات، قرآن کی آیتوں سے زیادہ اہمیت دینا ہوا یا نہیں ہوا؟ تو جو ایسا کرے گا ایمان والا ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، جو بھی قرآن سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر شک میں رہے گا، واضح ہو گیا، قرآن نے بتا دیا۔ اب جو شک میں، تذبذب میں، تردد میں رہے گا، وہ اپنے ایمان کی نفی کرے گا۔ ایمان والا کہے گا رب نے جو فرمایا وہ حق ہے، نبی نے جو فرمایا وہ حق۔ اچھا، اب یہاں پھر ایک بات، کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں جی قرآن تو ٹھیک ہے، اللہ کا کلام ہے، نبی کی بات کے بارے میں شبہ کرتے، تو قرآن نے بتا دیا نبی کے لب اسی وقت ہلتے ہیں جب ہماری وحی ہوتی ہے۔ اللہ، قرآن نے اس بات کو واضح کر دیا کہ نبی کے منہ پر رب بولتا ہے، نبی کی بات میں شک کیا جا سکتا؟ ہاں، احادیث کے لیے پرکھنے کا معیار بن گیا تاکہ کوئی غلط بات کو نبی کی بات نہ کہہ دے، اس کے لیے باقاعدہ معیار بن گیا، اصول بن گئے، ان کے لیے کتنی سخت چھان بین رکھی گئی، واضح کر دیا حدیث کے درجے۔ مگر نبی کا جو بھی ارشاد ہے وہ نبی کا ارشاد ہے، اس میں شبہ کیا جا سکتا نہیں۔ ہمیں جس منہ سے حدیث ملی ہے اسی منہ سے قرآن ملا، ہم شبہ کر سکتے نہیں۔ تو وہ لوگ جو شبہ کرتے ہیں، پہلے اپنی حیثیت بتائیں، ان کی اپنی حیثیت کیا ہے؟ یہ خود کون ہیں؟ پوری امت اعتبار جن پر کر رہی ہے ان کے بارے میں شک کیا جا سکتا نہیں، یاد رکھیے گا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، عبداللہ بن ابی منافقوں کا سردار تھا، اور اس کے ساتھی
یہ منافقین کا پورا ٹولہ گروہ، انہوں نے فتنہ پھیلایا، برائی کا چرچا کیا، یہ چاہتے ہی مسلمانوں میں بری بات پھیلانا۔ تو فرمایا اے تہمت لگانے والو، اے بہتان لگانے والو، تم پر ایسا عذاب آتا جو پہلے کبھی کسی پر نہیں آیا، کیونکہ تم نے کس نبی، وہ نبی جو نبیوں کا نبی ہے، وہ جو رسولوں کا رسول ہے، وہ جس کی شان اللہ کے سوا پوری طرح کوئی جانتا نہیں، اس بیوی پر تم نے تہمت لگائی جس کو رب تعالی نے اس کے لیے پسند کیا، جو شان والی، طیبہ، طاہرہ، عفیفہ، محفوظہ، اس پر بہتان لگایا۔ تم نے نہیں سوچا کہ تم کیا کر رہے ہو، تم نے معمولی کام نہیں کیا، بہت برا کیا۔ اگر اللہ چاہتا ایسا عذاب آتا کہ تم نے پہلے کبھی سنا دیکھا نہ ہوتا، اتنی پکڑ ہوتی۔ یعنی یہ اللہ کے غضب کی بات بتائی جا رہی ہے کہ پاکیزہ ہستی پر الزام لگانے کی پکڑ کتنی، اور کیسی ہستی پر لگائی۔ میرے نبی تو نبیوں کے نبی ہیں، رسولوں کے رسول۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ملک کونین میں انبیاء تاجدار، دو جہان میں نبی تاج والے ہیں، شان والے ہیں۔ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، اور تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ سنو، سب کا درجہ ایک نہیں، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، عام خلق سے اولیاء افضل اور اولیاء سے رسول، رسول جمع رسولوں کی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں کا آقا ہمارا نبی، اور رسولوں سے اعلیٰ ہم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی ہستی، ان کے بارے میں شبہ، اور ان کی پاک زوجہ جس کی اللہ نے گواہی دی، جس کو اللہ نے پسند کیا۔ شرارت کرنے والوں، تمہیں پتہ نہیں تم نے کتنی بڑی شرارت کی ہے۔ آج یہ تمام تفصیل سن کر کوئی مزید کہے نہیں جی، یوں جی، وہاں جی، جو بھی اس طرح کی بات کرے گا، اس کو سوچ لینا چاہیے کہ وہ اپنے آپ کو سخت ترین عذاب کا مستحق بناتا ہے۔ ایمان والے کیا کہیں گے کہ میرے رب کے فرمان کے بعد اب اس کے بارے میں معمولی سی غلط سوچ کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا، رہتی دنیا تک بیان ہو گیا ہے۔ یہ وہ خاتون مقدس ہیں جن کی گواہی رب نے دی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بنت صدیق آرام جان نبی،
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ بیٹی جو میرے نبی کے لیے بہت پیاری، کیونکہ اللہ نے ان کو آپ کے لیے پسند کیا، وہ حضور کی جان کے لیے آرام اور راحت۔ بنت صدیق آرام میں جانے نبی، اس حریم براءت پہ لاکھوں سلام۔ وہ خاتون جس کی گواہی رب نے دی، اس مقدس خاتون پہ لاکھوں سلام۔ ان کے بارے میں شبہ کرنا یہ اپنے ایمان کو برباد کرنا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لوگ یہ کہیں کہ نبی کو علم نہیں تھا یا نبی کو بھی شک تھا یا حضرت عائشہ کے بارے میں بکواس کریں، یہ دردناک عذاب کے مستحق ہوں گے۔ چنانچہ تفسیر روح البیان میں علامہ اسماعیل حقی نے ایک حدیث شریف نقل کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، اے عائشہ، تجھے گالی دینے والے کو قیامت میں اللہ تعالی عام مخلوق میں سزا دے گا، عام مخلوق میں سزا دے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ میرے لیے مہاجرین میں چند برگزیدہ افراد کو منتخب فرمائے گا جن کے ساتھ میں تیرے متعلق مشورہ کروں گا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ان کو خبر دے رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ حدیث سنی تو آپ رونے لگ گئیں اور کہا، قسم میں اس ذات کی جس نے آپ کو سچا نبی بنا کر بھیجا، میں آپ کی خوشی کو اپنی خوشی سے زیادہ اہم سمجھتی ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک تو صدیق اکبر کی بیٹی ہے، اسی لیے تو نے اتنا پیارا جواب دیا ہے۔ کتنی مقدس تھی، حضور کی بارگاہ میں کتنی پیاری تھی۔ پھر ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی اپنے بندوں کے لیے بڑا رحیم، بڑا کریم، بڑا مہربان، بہت زیادہ لطف و کرم فرماتا ہے اور انہیں برے اخلاق سے، برے اوصاف سے بچانے کے لیے تاکید فرماتا ہے۔ تو اللہ تعالی نے فرما دیا، دیکھو میری نافرمانی کرو گے، میں چاہوں معاف کروں، سزا دوں، مگر میرے پیاروں کے بارے میں اگر کوئی تکلیف کا سامان بنو گے تو پھر کوئی بچت نہیں ہے۔ تو ہمیں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ اور پھر